میرا نام طارق ہے۔ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میرے بچپن میں میری ایک بہن پیدا ہوئی اور پھر مر گئی، جس کی وجہ سے میرے والدین بہت دکھی ہو گئے، اور اسی وجہ سے میرے والدین میرا بہت خیال رکھنے لگے، کیونکہ وہ مجھے کھونے کا تصور نہیں کر سکتے تھے۔ اسی لیے مجھ میں میرے والدین کی جان بستی تھی۔ میرے والدین بہت امیر تھے، ہمارا ایک بہت بڑا بنگلہ تھا۔ میرے والدین بزنس کی وجہ سے بیرون ملک رہتے تھے اور درمیان میں مجھ سے ملنے آتے تھے۔ ہمارے پاس اتنی دولت تھی کہ مجھے گھر میں کسی بھی کام کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میرے والدین کا ٹرانسپورٹ کا بزنس تھا، جسے وہ دونوں مل کر سنبھالتے تھے۔ مجھے بیرون ملک رہنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اسی لیے میں اپنی پڑھائی یہاں رہ کر مکمل کر رہا تھا۔ دراصل مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں میرے والدین کے اتنے دشمن بن چکے تھے، اسی لیے تو میرے والدین مجھے ان سب سے دور رکھنا چاہتے تھے۔ سیکنڈ ایئر کے امتحانات دے کر میری چھٹیاں شروع ہو چکی تھیں، اسی لیے میں نے سوچا کہ گھومنے کے لیے کہیں باہر جاؤں اور ساتھ ہی اپنے والدین سے ملنے بیرون ملک چلا جاؤں گا۔ 2 دن بعد میں بیرون ملک جانے کی تیاری کر رہا تھا، لیکن ٹھیک اس کے 1 دن پہلے کچھ ایسا ہوا جس نے مجھے شدید ڈپریشن میں مبتلا کر دیا۔ مجھے پتا چلا کہ میرے والدین کو بیرون ملک گرفتار کر لیا گیا ہے اور ہماری پوری دولت وہاں کی پولیس نے ضبط کر لی ہے۔ اس وجہ سے میں بیرون ملک نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے علاوہ وہاں کی پولیس نے ہماری نزدیکی پولیس اسٹیشن میں بھی اس بات کی اطلاع دے دی۔ اسی وجہ سے ہمارا بنگلہ بھی بند ہونے والا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آگے کیا کروں، کس کو فون کروں اور کیا پوچھوں۔ یہ بھی میری سمجھ سے باہر تھا۔ اچانک ہوئے اس واقعے نے مجھے مکمل طور پر صدمے میں ڈال دیا تھا۔ میری عمر اتنی نہیں تھی کہ میں کوئی صحیح فیصلہ کر سکتا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سوچ پاتا، ہمارے گھر کی گھنٹی بجنے لگی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو پولیس کا ایک بڑا حوالدار دروازے پر کھڑا تھا۔ میری عمر کم ہونے کی وجہ سے پولیس نے مجھ پر کوئی کارروائی نہیں کی، لیکن ہمارے پورے بنگلے کو بند کر دیا گیا تھا۔ اس پورے واقعے کی وجہ سے ہمارے رشتہ دار بھی میرا فون نہیں اٹھا رہے تھے، کیونکہ وہ کسی بھی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتے تھے اور میری مدد کے لیے تیار نہیں تھے۔ کچھ ہی وقت میں ایک عالی شان بنگلے سے سڑک پر آ گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آگے کیا کروں۔ میں تھک ہار کر ہمارے بنگلے کے باہر فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا۔ تب 5 منٹ کے بعد ایک گاڑی وہاں آ کر رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں بیٹھے ایک شخص نے مجھے بلا کر گاڑی میں بیٹھنے کو کہا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کون ہے، لیکن انہوں نے اپنی کوئی شناخت نہیں بتائی۔ انہوں نے میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور گاڑی چل پڑی۔ میں ایسے ہی سوچ رہا تھا کہ میری زندگی میں اور کیا باقی ہے، کیونکہ اس سے زیادہ برا اور کیا ہو سکتا تھا، اور اس خیال میں خاموش بیٹھا تھا۔ لیکن آگے چل کر گاڑی ایک دوسرے بنگلے کے پاس جا کر رکی۔ مجھے اس بنگلے میں اتارا گیا۔ سامنے دیکھا تو ایک چھوٹا سا 4 کمروں کا گھر تھا۔ اسی گھر میں مجھے چھوڑ دیا گیا۔ اب مجھے وہیں رہنا تھا۔ میں نے ادھر ادھر گھوم کر دیکھا تو گھر میں کوئی اور نہیں تھا، لیکن اس گھر میں کچن میں کھانے پینے کا سارا سامان موجود تھا۔ کس نے میری مدد کی تھی، لیکن وہ اپنی شناخت نہیں بتانا چاہتا تھا، کیونکہ جس طریقے سے مجھے اس گھر میں لایا گیا تھا، اس سے یہ صاف تھا کہ وہ شخص ہمیں جانتا ہی ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ اس سارے واقعات اور جو کچھ بھی ہوا، اس سے میں مکمل طور پر تھک چکا تھا۔ میں اس گھر کے کمرے میں گیا جو بیڈ روم تھا۔ وہاں جا کر میں بستر پر لیٹ کر آرام کرنے لگا، اور تھوڑی دیر بعد مجھے نیند آ گئی۔ کچھ وقت بعد جب میں جاگا تو شام ہو چکی تھی۔ جیسے ہی میں اٹھا، میں نے سامنے 40 سال کی خوبصورت عورت کھڑی دیکھی۔ اسے دیکھ کر میں چونک گیا، کیونکہ وہ اچانک میرے سامنے آ گئی تھی۔ اس نے کہا، مالک، میرا نام انیتا ہے، میں آپ کی نوکرانی ہوں۔ اگر آپ کو یہاں کچھ چاہیے تو آپ مجھے بتائیں، میں آپ کی مدد کے لیے 24 گھنٹے موجود رہوں گی۔ آپ مجھ سے بے جھجک اپنی ہر ضرورت کے بارے میں کہہ سکتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری زندگی میں یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ کسی قریب دوست کو فون کر کے اس بارے میں کچھ بتاؤں، لیکن جب میں نے اپنا موبائل ڈھونڈا تو مجھے یاد آیا کہ جب میں اس شخص کی گاڑی میں بیٹھا تھا، اسے میرا موبائل لے لیا تھا، اسی لیے میرے پاس کسی سے رابطہ کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اس گھر میں صرف میں اور انیتا ہی تھے۔ میں نے انیتا سے پوچھا کہ گھر کس کا ہے۔ اس نے جواب دیا، مالک، مجھے اس بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے، میں بھی نئی ہوں، مجھے بڑے مالک نے آپ کی خدمت کے لیے بھیجا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، کون بڑے مالک؟ اس نے کہا، مجھے ان کا نام نہیں پتا، لیکن انہوں نے مجھے یہ کام کرنے کے لیے 10,000 دینے کا وعدہ کیا ہے، اسی لیے میں نے یہاں 24 گھنٹے کا کام کرنے کے لیے ہاں کر دی ہے۔ 10,000 انیتا کے کام کے لیے بہت زیادہ تھے، یہی دیکھ کر اس نے اس کام کو قبول کیا ہوگا۔ یہ دیکھنے میں بہت خوبصورت اور صحت مند تھی۔ میں نے سوچا جس نے میری مدد کی ہے وہ شاید میرے والدین نے ہی بھیجا ہوگا۔ یہ مان کر میں نے وہیں رکنے کا فیصلہ کر لیا۔
رات کے کھانے میں انیتا نے بہت اچھا کھانا بنایا۔ ہم دونوں نے خاموش بیٹھ کر کھانا کھایا۔ انیتا کے ہاتھ کا کھانا بہت مزیدار تھا اور میں نے اس کی تعریف بھی کی۔ اس پر انیتا نے میرا شکریہ ادا کیا۔ وہ مجھے اور بھی پراسرار سی لگنے لگی تھی۔ آج کے سارے واقعات میرے لیے بہت ہی پرسکون کرنے والے تھے۔ تھکاوٹ کے بعد رات کو جب میں بستر پر لیٹا تو مجھے اپنے والدین کی یادیں آنے لگی۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ میں چھت کے پنکھے کی جانب دیکھتے ہوئے لیٹا ہوا تھا اور سوچ رہا تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ پھر اچانک مجھے اپنے پیروں پر کسی کے نرم ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا۔ میں چونک کر اٹھ بیٹھا۔ سامنے دیکھا تو انیتا میرے پیروں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ میں کچھ بولنے ہی والا تھا کہ پھر وہ کہنے لگی، چھوٹے مالک، مجھے پتا ہے آپ بہت تھکے ہوئے ہیں، اسی لیے مجھے آپ کی خدمت کرنے دیجیے۔ انیتا میرے پیر کسی علیحدہ طریقے سے ہی دبا رہی تھی، لیکن میں ماں باپ کے خیالات میں کھویا ہوا تھا، اسی لیے اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ انیتا میرے پیر دباتے دباتے دھیرے دھیرے اوپر کی طرف بڑھنے لگی۔ میں نے اسے کہا، سنو، پیر دبانا بس کرو اور مجھے سونے دو۔ میری بات سن کر وہ غصے سے میری طرف دیکھنے لگی اور بولی، چھوٹے مالک، میں تو آپ کی تھکن دور کرنے کے لیے پیر دبا رہی تھی، اور ہاں، مجھے بس انیتا کہو۔ اتنا کہہ کر وہ مجھ سے پیچھے ہوئی۔ آپ کو اور کچھ چاہیے ہو تو آواز دے دینا۔ پھر وہ میرے کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں بھی اپنی سوچ میں ہی ڈوبا ہوا تھا۔ اس رات مجھے کم نیند آئی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اگلی صبح میں جاگا تو میرے سامنے جو منظر تھا اسے دیکھ کر میں چونک کر اٹھ کر بیٹھا تھا۔ میرے کمرے میں نوکرانی سوئی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ انیتا میرے کمرے میں سوئی ہوگی۔ اس کے کپڑے بھی تھوڑے بے ترتیب لگ رہے تھے۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ انیتا میرے کمرے میں سوئی ہوئی تھی؟ اور اس کی حالت ایسی تھی، میں تو پوری طرح سے گھبرا گیا۔ جب انیتا کو جگانے کی ہمت نہیں ہوئی، پانی پینے کے لیے میں کچن میں گیا، اور جب واپس لوٹا تو میں نے دیکھا کہ انیتا اپنی ساڑی کے پلو کو ٹھیک کرتے ہوئے میرے کمرے سے باہر آ رہی تھی۔ وہاں آخر کیا ہوا تھا یہ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد انیتا میرے لیے ناشتہ بنا کر لے آئی۔ ہم دونوں نے ساتھ میں ناشتہ کیا، لیکن میں اندر سے نگاہیں ملانے کی ہمت ہی نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ ضرور کچھ نہ کچھ پچھلی رات کو ہوا تھا، لیکن مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں مجھ سے کوئی بڑی غلطی نہ ہو گئی ہو۔ ایسی صورتحال میں کبھی پہلے نہیں پڑا تھا۔ اب تو مجھے خود پر یقین نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ جو کچھ بھی ہوا تھا وہ کچھ الگ تھا۔ میں ناشتے کی میز پر بیٹھا تھا، تب انیتا نے مجھے مالک کہہ کر آواز دی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا، مالک، آپ کچھ سوچ رہے ہیں کیا؟ تب میں نے ہمت کر کے انیتا سے پوچھا، انیتا، تم رات کو میرے کمرے میں میرے پاس کیا کر رہی تھی؟ تمہارا تو الگ کمرہ ہے نا، پھر بھی تم میرے کمرے میں کیوں سوئی؟ اس پر انیتا بولی، چھوٹے مالک، کل رات میرے کمرے میں چوہا گھس آیا تھا، اور مجھے چوہوں سے بہت خوف لگتا ہے، اسی لیے میں نے اپنے کمرے کو بند کر کے آپ کے کمرے میں آ کر سونے کا فیصلہ کیا۔ میں نے ایک اور کمرے میں سونے کی کوشش کی، لیکن مجھے نیند نہیں آئی، اسی لیے میں آپ کے پاس آپ کے کمرے میں آ کر سو گئی۔ آپ بھی گہری نیند میں تھے، اور میں نے سوچا کہ صبح اٹھنے سے پہلے میں اٹھ جاؤں گی، لیکن رات کو چوہے کی وجہ سے دیر ہو گئی تھی، اور میں صبح وقت پر نہیں اٹھ پا رہی تھی۔ پر آپ کو ایسا کچھ کرتے ہوئے میں نے بالکل نہیں سوچا تھا، لیکن جو ہوا اچھا ہوا۔ انیتا کیا کہنا چاہ رہی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور رات کو میں نے ایسا کیا کیا تھا جس سے وہ اتنی خوش تھی؟ ضرور کچھ تو ایسا ہوا تھا جس کی میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ میں تو ایک شریف، سیدھا سادہ سا لڑکا تھا۔ میں تو اپنے والدین کے خیالات میں ہی کھویا ہوا تھا۔ میں ناشتہ ختم نہیں کر پا رہا تھا کہ انیتا میرے پاس آئی اور بولی، مالک، آپ میرے کمرے سے چوہا نکالنے میں میری مدد کریں گے؟ مجھے بہت خوف لگ رہا تھا۔ میں نے حامی بھر دی۔ جیسے ہی ہاں کہا، انیتا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے اپنے کمرے میں لے گئی۔ وہاں پہنچ کر میں نے اس سے پوچھا، انیتا، تم نے چوہا کہاں دیکھا تھا؟ تب انیتا میرے سامنے اپنے بستر کے پاس بیٹھ گئی اور نیچے جھک کر کہنے لگی، وہ بولی، میں نے کل یہیں اس چوہے کو دیکھا تھا، وہ یہیں ہوگا، تو اسے پکڑ کر جلدی سے باہر نکال دیجیے، نہیں تو آج رات وہ مجھے پریشان کرے گا۔ یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گیا۔ میں خود پر قابو نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ بھلے ہی وہ 40 سال کی تھی، لیکن اس کا جسم انتہائی دلکش اور خوبصورت تھا۔ اس وقت اس کی خوبصورتی مجھے اور بھی زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ میرا دھیان اس کی باتوں سے ہٹ کر کہیں اور جا رہا تھا۔ پھر انیتا نے مجھے آواز دی اور کہا، مالک، آپ کا دھیان تو کہیں اور ہی ہے، پہلے اس چوہے کو تو باہر نکالیے۔ اس وقت اس کی خوبصورتی مجھے اور بھی زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ میرے دل میں انیتا کے لیے ایک مختلف قسم کے جذبات جاگنے لگے تھے۔
میں بھی اب جوان ہو رہا تھا، لیکن اس وقت مجھے سب سے زیادہ اپنے والدین کی فکر تھی۔ مجھے پتا تھا کہ وہ جیل میں ہیں، لیکن وہ کب باہر آئیں گے اس کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ انیتا کا رویہ میرے لیے اب کچھ مختلف ہو رہا تھا، اور وہ نوکرانی کی طرح نہیں بلکہ کسی ماڈل کی طرح دکھنے لگی تھی۔ وہ مختلف قسم کے کپڑے پہنتی رہی۔ میں نے اسے پوچھا کہ تمہارا یہ لباس اور رہن سہن اتنا کیسے بدل گیا؟ اس نے جواب دیا کہ چھوٹے مالک بڑے مالک نے کل ہی مجھے تنخواہ دی ہے، وہ بھی 2 گنا۔ لیکن اگر آپ میرے کپڑوں پر سوال کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو میرا یہ حلیہ پسند نہیں آ رہا۔ میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، تم بہت اچھی لگ رہی ہو، بس تمہارے بدلتے انداز کو دیکھ کر میں برداشت نہیں کر سکا اور پوچھ لیا۔ اس پر انیتا نے مجھے شکریہ کہا، مگر اس کے لیے میرے جذبات بدل رہے تھے، بلکہ اس کے ساتھ آگے بڑھنے کی بھی خواہش ہونے لگی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ان باتوں کے لیے انکار نہیں کرے گی، لیکن میں یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اس کی شروعات کیسے کروں۔ اسی لیے میں نے خود کو تھوڑا سنبھالا اور فوراً کوئی قدم نہیں اٹھایا، لیکن یہ میرے تصور سے باہر تھا۔ میں نے سوچا انیتا خود ہی ابتدا کرے گی اور مجھے ایسا احساس دلائے گی۔ وہ ایک 40 سال کی عورت تھی اور اپنے تجربات کی بارش مجھ پر کرنے والی تھی۔ اس کی خوبصورتی نے مجھے مکمل طور پر دیوانہ بنا دیا تھا۔ وہ میری ہر بات مانتی تھی اور مجھے کہنے لگتا کہ وہ میری خواہشوں کے خلاف نہیں جاتی تھی۔ میں جو کچھ بھی کھانے کے لیے کہتا وہ فوراً بنا دیتی۔ اس کے ہاتھوں کا کھانا بھی بہت مزیدار تھا۔ اب تو میں انیتا کے پیار میں مکمل طور پر ڈوب چکا تھا۔ اب تو میں انیتا کے پیار میں اس طرح ڈوبا ہوا تھا۔ انیتا کی وجہ سے میری حالت تیزی سے بہتر ہونے لگی تھی، لیکن مجھے اس کا احساس تب ہوا کہ وہ رات آ ہی گئی جب انیتا مجھے میری خواہشوں کو پورا کرنے والی تھی۔ ڈنر کے بعد میں اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، تب انیتا میرے لیے دودھ کا گلاس لے کر آئی۔ اس وقت وہ مجھ سے بہت پیار سے بات کر رہی تھی۔ اس کی حرکات و سکنات کچھ مختلف تھی۔ جب میں نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو جیسے میں خود کو بھول گیا تھا۔ اس نے سرخ رنگ کا ایک لباس پہن رکھا تھا جو اس کی خوبصورتی کو اور بڑھا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر تو میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ میرے ذہن میں کئی طرح کے جذبات امٹنے لگے تھے، لیکن میں نے خود پر قابو کرنے کی کوشش کی، کیونکہ بھلے ہی وہ میرے خلاف ایسا برتاؤ کر رہی تھی، لیکن میں یہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ وہ میرے پاس بستر پر آ کر بیٹھ گئی اور اس نے دودھ کا گلاس میرے ہاتھ میں دیا۔ جیسے ہی میں نے گلاس اٹھایا، انیتا نے کہا، آج آپ اپنے ہاتھوں سے دودھ نہیں پئیں گے، آج اپنے ہاتھوں سے آپ کو میں پلاؤں گی اور آپ کو پینا پڑے گا۔ میں نے اسے ایک عجیب سی مسکراہٹ دی۔ میں نے اس کا ہاتھ ہٹا دیا اور میں نے اس سے کہا، تم بھی تو کچھ کھاؤ، کیا تمہیں بھوک نہیں لگی؟ میری بات سن کر وہ مسکرانے لگی اور کہا، چھوٹے مالک، آپ کو میرا خیال آ ہی گیا۔ یہ سن کر میں نے اس سے کہا، مجھے تمہارا خیال ہمیشہ سے تھا، تم نے میرے مشکل وقت میں میری اتنی مدد کی، اس کے لیے تمہارا بہت شکریہ۔ پھر میں نے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ کھانا کھاتے وہ تھوڑی مختلف لگ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگی۔ وہ اس قدر قریب آ گئی کہ میں اس کی سانسوں کو بھی محسوس کر سکتا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ انیتا مجھے بھی ایسا ہی تجربہ دینے والی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اتنی جلدی کچھ ایسا محسوس کروں گا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ہوش ملائے۔ اس نے کہا، مالک، میرے پاس اس ڈبے میں آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے، لیکن اسے دیکھنے کے لیے آپ کو اپنی آنکھیں بند کرنی ہوگی۔ یہ سن کر میں سوچ میں پڑ گیا، مگر اب میں انیتا پر مکمل بھروسہ کرتا تھا، اسی لیے میں نے اپنی آنکھیں بند کر دی۔ مگر اس کے بعد مجھے کسی چیز کا ہوش نہ رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ میرے والدین میرے پاس موجود تھے۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگے، بیٹا تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا، لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اچانک میرے والدین میرے پاس کہاں سے آ گئے؟ یہ دیکھ کر میرے ماں باپ سمجھ گئے کہ میں الجھن میں ہوں۔ میرے ماں باپ نے کہا، بیٹا تم بس بچ گئے ہو، نہیں تو ہمارا پورا گھر برباد ہو چکا ہوتا۔ میں نے ان سے پوچھا، آخر ہوا کیا تھا اور انیتا کے ہاتھ میں ہتھکڑی کیوں تھی؟ تب میرے والد نے کہا کہ جب میں نے ٹرانسپورٹ کا کاروبار شروع کیا تو میرے بچپن کا دوست میرے ساتھ پارٹنرشپ میں تھا، مگر اس نے ٹرانسپورٹ آرڈر میں بڑی گڑبڑ کر دی تھی، لاکھوں روپے کا فراڈ کیا تھا۔ جب مجھے اس کا پتہ چلا تو میں نے اسے پارٹنرشپ سے باہر کر دیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس کی بات کا بدلہ لینے کے لیے اس نے ہمارے ٹرانسپورٹ کی گاڑی میں غیر قانونی سامان بھر کر بھیج دیا، جو پولیس کے ہاتھ لگ گیا۔ اسی وجہ سے تمہاری ماں اور مجھے غیر قانونی کام کے لیے گرفتار کر لیا گیا، مگر 2 دن بعد پولیس نے تمہاری ماں کو چھوڑ دیا۔ تب تمہاری ماں نے مجھے جیل کے بعد بھی
पूरी हिम्मत के साथ कारोबार खड़ा करने में मदद की। हमने सोचा कि कारोबार फिर से शुरू करके तुम्हें अपने पास बुला लेंगे, लेकिन मेरे बिजनेस पार्टनर ने अनीता की मदद से तुम्हारे और उसकी जाली वीडियोस बनाकर तुम्हें भी फंसाने की मंसूबाबंदी की थी। इसका मकसद हमें जेल में डालकर हमारे पूरे घर को बर्बाद करना था, ताकि वो अपना बदला मुझसे ले सके। लेकिन इसी पुलिस स्टेशन में मेरे बचपन का दोस्त मिला जो वहाँ का वकील था। उसकी मदद से मैं इल्जामात को गलत साबित करके बाहर आ पाया। हालांकि इसमें बहुत सारा वक्त लग गया और तुम्हारी देखभाल करना हमारे लिए मुश्किल हो गया। इसी बीच अनीता ने पुलिस की धमकी दी और तुम्हें अपने घर से निकाल दिया, और फिर अपने एक आदमी के जरिए तुम्हें अपने घर ले गई। उसने तुमसे झूठ बोला था कि वो इस घर की नौकरानी है, बल्कि वो तो मेरे बिजनेस पार्टनर की साथी है जिसने तुम्हें भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। वो तुम्हारे सामने सच सवर कर आती थी ताकि तुम उसके सामने बहक जाओ, और वो तुम्हारी गलत वीडियोस बनाकर हम सबको बदनाम कर सके। मगर मुझे अपने एक दोस्त ने ये सब बता दिया था। मैं फौरन यहाँ आया और तुम्हारी मदद की। इसीलिए पुलिस के पास गया और उसने कहा कि अनीता नामी औरत ने मेरे कम उम्र बेटे को अपने घर में जबरदस्ती रखा हुआ है। पुलिस ने मेरी बात मान ली और फिर हमने मकामी पुलिस की मदद से तुम्हारा पता लगाया और तुम्हें वहां से बचा लिया। इस वाक़े ने मुझे ये सिखाया कि अपने ही लोग कितने नीचे तक जा सकते हैं। इसीलिए जिंदगी में कभी भी किसी पर अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। जैसे कहते हैं, एक बार ठोकर खाने के बाद इंसान खुद ब खुद समझदार हो जाता है। वैसे भी आजकल की दुनिया में अपने ही लोग आपके बुरे वक्त का मजा लेने लगते हैं। पता नहीं किसी के बुरे वक्त को देखकर उन्हें कौन सा इनाम मिलता है। लेकिन इस वाक़े ने यह सबक दिया कि किसी पर भी आंख बंद करके यकीन करना कितना भारी पड़ता है। इसीलिए रोजमर्रा जिंदगी में हर कदम फूंक फूंक कर रखना बहुत जरूरी है।